نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، ماہ محرم الحرام کی نسبت سے میدان کربلا کے پس منظر کے متعلق کئی خطبات کے اندر میں نے آپ کے سامنے سلسلہ وار کچھ باتیں رکھی تھیں اور اسی موضوع کے اوپر آج بھی کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کروں گا. جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے کے اندر کہا تھا، آپ یہ جانتے ہیں کہ کبھی ایک چھوٹا سا گروپ اور ایک معمولی سی جماعت ایسا فتنہ برپا کرتی ہے اور فتنے کا ایسا بیج بوتی ہے کہ اس کا اثر صدیوں تک چلتا رہتا ہے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا، یہی وہ عبداللہ ابن سبا کی لگائی ہوئی آگ تھی کہ جس کی لپیٹ کے اندر ہزاروں کی تعداد کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے. عبداللہ بن سبا کا یہی نعرہ تھا کہ خلافت اور امامت کا مستحق اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار، اور کوئی بھی خلافت کے اس مقام کے اوپر گامزن نہیں ہو سکتا، نہیں بیٹھ سکتا. اور یہی کانسیپٹ اور اسی عقیدے کا پرچار اس نے اس طرح کیا کہ مسلمانوں کے اندر گروہ بندی اور گروپ بندی پیدا ہو گئی اور پھر اس طریقے سے مسلمان شیعہ اور سنی کے اندر تقسیم ہو گئے. اور اس کا اثر آپ نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور شہادت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے دیکھا کہ جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا اور اسی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اور پھر اس کے ڈیمانڈ کے لیے جب بات آگے بڑھی تو جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا. ایک طرف شامی فوج ہے تقریباً 60,000 کی تعداد کے اندر اور دوسری طرف عراقی فوج ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سائڈ سے اور تقریباً ان کی تعداد 80,000 کے آس پاس. یہ بھی آتا ہے تاریخ کے اندر کہ جنگ صفین کے اندر جب دونوں فوجیں جمع ہوئی تو تقریباً 3 مہینوں تک آپس میں لڑائی ہوئی. ادھر بھی بہت سارے صحابہ موجود تھے اور ادھر بھی بہت سارے صحابہ ایسے موجود تھے جو یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح آپس کی گفت و شنید سے بات جو ہے مصالحت کے اندر آ جائے اور مصلحت کے تحت جو ہے اس جنگ کو روک دیا جائے. لیکن بات بنی نہیں اور اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی اور اس کے بعد پھر میں نے آپ سے بتایا کہ جب رجب کا مہینہ آیا تو لڑائی روک دی گئی اور بات یہ طے ہوئی کہ اب قرآن کے مطابق فیصلہ ہوگا. شامی فوج نے قرآن کو اپنے نیزوں پہ اٹھا لیا تھا کہ جو ہے ہمارے درمیان اگر کوئی چیز فیصلہ کرنے والی ہے تو وہ قرآن ہے. قرآن کے مطابق جو بھی خلیفہ بنتا ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانے سے کیا فائدہ. لیکن وہاں بھی میں نے آپ سے بتایا کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت ہی زبردست ذہانت تھی اور ان کی ایک چال تھی جنگ کو روکنے کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے آپ جنگ کو روکنا نہیں چاہتے، لیکن جب قرآن کی بات آئی تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں
اور ان کی کیمپ کے اندر بہت سارے حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف ہو گئے اور کہا کہ جنگ کو روک دیا جائے۔ ادھر اشتر مالک ابن اشتر نخعی وہ لڑ رہا تھا، وہ رکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت سست کہا کہ آپ اشتر کو نہیں روک رہے ہیں، اشتر کو روکیے۔ اشتر جانتا تھا کہ یہ حضرت عمرو بن عاص کی ایک چال ہے جنگ کو روکنے کے لیے، اور اس وقت اصل میں عراقیوں کا پلڑا بھاری دکھ رہا تھا اور شامی فوج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً شکست کے قریب تھی۔ آخری میں جنگ روک دی گئی اور بات یہ طے ہوئی کہ کچھ وقت لیا جائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک آدمی ہو اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک آدمی ہو، حکم فیصلہ کرنے والا۔ قرآن کے مطابق جو فیصلہ کر دے کہ خلیفہ کون ہو، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو، امیر معاویہ ہو، عثمان غنی کے خون کا بدلہ کس طرح لیا جائے، آپس کی جنگ کو روک دی جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے جس آدمی کو حکم فیصلہ کرنے والا مقرر کیا وہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت چالاک اور بہت ہی ہوشیار اور بہت ہی سیرت۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ عرب کی 3-4 آنکھیں ہیں بہت مشہور، جن میں سے ایک حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے جاتے ہیں ہوشیاری کے اندر، جنہوں نے مصر کو فتح کیا تھا اور زمانے تک مصر کے گورنر اور حاکم رہے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم مقرر کیا گیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے سے خوش نہیں تھے۔ آپ انکار کر رہے تھے کہ ابو موسیٰ اشعری کو ہم نہیں بنا سکتے حکم ہماری طرف سے، لیکن آپ ہی کے چاہنے والے جو خوارج جن کو بولتے ہیں، ان لوگوں نے ضد کیا کہ نہیں، ابو موسیٰ اشعری کو ہی حکم بنایا جائے۔ پوچھا کہ ٹھیک ہے او علی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری نہ بنے تو کس کو بنایا جائے حکم؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو ہے ابن عباس کو بنایا جائے۔ خوارج نے کہا کہ وہ چونکہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے عزیز ہیں، اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ ابن عباس کو بنائے، ابو موسیٰ اشعری کو نہ بنائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہی جو گروپ تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں تھے، لیکن جنگ صفین کے اندر سے ہی انہوں نے عدول حکمی کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے مر مٹنے والے، اپنے آپ کو نچھاور کر دینے والے، لیکن یہاں کچھ جن کو خلیفہ مان رہے تھے، یہ حضرات اپنے خلیفہ کی بات کو مان نہیں رہے تھے اور اپنا حکم چلانا چاہتے تھے۔ تو یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ان لوگوں نے نہیں مانا اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا گیا۔ اس کے بعد موقع دیا گیا رمضان تک کا، یعنی 2-3 مہینے تک، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، جنگ نہیں ہوگی، اور رمضان کے بعد ایک مقام کے اوپر دونوں گروہ کے آدمی جمع ہوں گے اور اس کے بعد جو تصفیہ ہوگا کون خلیفہ بنے گا اس وقت فیصلہ ہو جائے گا۔ دونوں گروہ کو اس بات کا اقرار تھا کہ ہم جو ہے اس آدمی کو خلیفہ مان لیں گے، یا حضرت علی خلیفہ بنیں گے یا حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ رمضان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص کو 400 صحابہ کے ساتھ روانہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 400 آدمیوں کے ساتھ روانہ کیا، اور ایک مقام کے اوپر یہ دونوں گروہ جمع ہوئے۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص بڑے چالاک اور ہوشیار تھے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بڑے تھے، لیکن یہ سیدھے سادے آدمی تھے، اتنی ہوشیاری نہیں تھی ان کے پاس۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمرو بن عاص آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ گفتگو میں یہ ہوئی کہ چلو نہ حضرت علی خلیفہ نہ امیر معاویہ، دونوں کو معزول کر دیتے ہیں اور ہم عوام الناس کو
انتخاب کا حق دیتے ہیں کہ جس کو چاہے چن لے اور وہ خلیفہ بن جائے مسلمانوں کا۔ دونوں کی آپس میں گفتگو ہو گئی، ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب جب پبلک کے سامنے آئے 400 ان کے آدمی 400 ان کے آدمی، تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ عمر پہلے آپ فرمائیں، بتا دیں کہ ہمارے درمیان کیا فیصلہ ہوا ہے۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ نہیں ابو موسیٰ، آپ عمر میں بڑے ہیں، آپ بزرگ ہیں ہم سے، لہٰذا میں آپ کے سامنے زبان کھولنے کی جرات پہلے نہیں کر سکتا، پہلے آپ ہی کچھ بتا دیجیے ہمارے اور آپ کے درمیان جو فیصلہ ہوا ہے عوام کو آپ ہی بتا دیجیے، پہلے میں بات کروں گا۔ ابو موسیٰ اشعری بھولے بھالے تھے، عمرو بن عاص کی باتوں میں آ گئے اور کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، ہم دونوں کے درمیان یہ فیصلہ ہوا ہے کہ علی اور معاویہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ہم دونوں نے مل کر کے دونوں کو معزول کر دیا ہے، مطلب نہ علی خلیفہ ہے نہ معاویہ خلیفہ ہے، اس وقت امت آزاد ہے۔ اب پوری کی پوری امت کو اختیار دیا جاتا ہے کہ جس کو چاہے خلیفہ چن لے، اکثریت جس طرف ہوگی وہی مسلمانوں کا لیڈر اور خلیفہ ہوگا۔ یہ کہا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ اب حضرت عمرو بن العاص کھڑے ہوئے اور انہوں نے کچھ ایسی چال بازی کی کہ سنیے انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، آپ لوگوں نے ابھی سنا ہمارے دوست ابو موسیٰ اشعری نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خلافت سے معزول کر دیا ہے اور امیر معاویہ کو بھی خلافت سے معزول کر دیا ہے۔ آپ نے سن لیا کہ ابو موسیٰ اشعری کی نگاہ میں حضرت علی خلیفہ نہیں ہے، وہ معزول ہو گئے۔ اب میری بات سنیے، انہوں نے معزول کر دیا ہے اور میں عمرو بن العاص، میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے معزول کرتا ہوں اور ابو موسیٰ نے بھی کر دیا ہے، لہذا حضرت علی اب خلیفہ نہیں رہے، لیکن میں نے امیر معاویہ کو خلافت سے معزول نہیں کیا ہے، لہذا میں امیر معاویہ کو خلیفہ بناتا ہوں۔ بس یہی فیصلہ ہوا ہے ہمارے درمیان کہ جو ہے امیر معاویہ خلیفہ رہیں گے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے معزول کر دیے گئے۔ اب اتنا سننا تھا کہ 400 ادھر 400 ادھر، دونوں گروہ میں ہنگامہ برپا ہو گیا، سخت اور سست باتیں شروع ہو گئی، تلواریں آپس میں پھر سے تننے لگی۔ اے عمرو عاص، تم نے دھوکہ دیا ہے، ابو موسیٰ اشعری تم نے چال بازی کی ہے۔ کسی نے اس کو سخت سست کہا، کسی نے اس کو کہا، اور اس طریقے سے معاملہ یہاں سے ختم ہو گیا اور دونوں گروہ اپنے اپنے مقام پہ چلے گئے۔ 400 گروہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف واپس آ گئے اور ادھر سے حضرت عمرو بن عاص اپنے گروہ کو لے کر شام چلے گئے حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اب یہاں سے مسلمان وحدت میں نہیں رہا تھا، اتحاد نہیں تھا ان کے پاس، ان کا اتحاد و اتفاق پارا پارا ہو چکا تھا، مطلب پورا عالم اسلام اس وقت 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ ایک عراق کی طرف کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے قصر خلافت تیار کر لیا، آپ یہاں بیٹھے، حضرت علی معاویہ ملک شام کے اندر بیٹھے، شامی پورے ان کے ساتھ اور پورے عراقی اور کوفی اور بصری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ اس جنگ کے اندر تقریباً 60,000 کی جمعیت شام کی تھی حضرت علی معاویہ کے ساتھ، اور تقریباً 80,000 کی جمعیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ عراقی فوج تھی۔ اور جو نقصان ہوا ہے مسلمانوں کا، اس سے قبل میں نے ذکر کیا تھا، شامی جو فوج تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج، ان کے تقریباً 45,000 لوگ شہید ہوئے، 60 میں سے 45,000 شہید ہو گئے۔ اب کتنا بچ گئے آپ دیکھو۔ اور عراقی جو فوج تھی 80,000 کی، 80,000 میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج، اس میں سے 25,000 لوگ شہید ہوئے۔ اس طریقے سے دونوں کو ملا لیے تو آپ تخمینہ لگائیے کہ 70,000 اور اس سے زیادہ جو ہے صحابہ کرام یہ جنگ صفین کے اندر یہ آپسی
نا اتفاقی اور محض ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے یہ تمام کی تمام جنگیں صفین کے نام سے اور جمل کے نام سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطالبہ تھا کہ آپ کے کیمپ میں جتنے لوگ حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حوالے کر دیں، میں حکومت آپ کے حوالے کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیچارے کچھ اس قدر پریشان تھے کہ ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی کرے تو کیا کرے. جنگ صفین کا ایک واقعہ ہے کہ جب امیر معاویہ نے مطالبہ کیا کہ عثمان غنی کے قاتلوں کو میرے حوالے کرو، تو آتا ہے تاریخ ابن خلدون میں لکھا ہے کہ تقریباً 80,000 کی فوج میں سے عراقی 20,000 ایک طرف کوچ پڑے اور کہا کہ ہم بھی ہیں قاتل عثمان میں سے، ہم بھی ہیں قاتل عثمان میں سے، ہم بھی ہیں قاتل عثمان میں سے. اب بتائیے کہ 20,000 کی جمعیت کو ایک ساتھ اپنی فوج میں سے نکال کے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیتے، یہ ممکن نہیں تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ 20,000 لوگوں نے تو شہید نہیں کیا تھا. اچھا، شہید کن لوگوں نے کیا تھا؟ مکمل طور پہ شہادت کے وقت کا گواہ ہی نہیں تھا، وہ تو پیچھے سے دیوار کود کر کے اندر گھس گئے تھے. کنانہ ابن بشیر تھا اور اس کے اور ساتھی لوگ تھے. گرچہ کہ معلوم تھا کہ فلاں فلاں ہے، لیکن شہادت اور وٹنس موجود نہیں تھی. اور وہ تقریباً گھیرے میں لیے ہوئے مکان کو جو لوگ تھے اس کی تعداد تقریباً مصر سے لوگ تھے، کوفہ سے تھے، عراق سے ایران سے تھے، بصرہ سے تھے. یہ مختلف مقامات سے لوگ آئے ہوئے تھے. اور پھر ان کی تعداد تقریباً 1800 کے آس پاس تھی. اب 1800 کہاں اور 20,000 کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی خون کیا، میں نے بھی خون کیا، میں نے بھی خون کیا. یہ عجیب و غریب سی کیفیت تھی. ایک ایسی فضا پیدا ہوئی کہ مسئلے کا حل نہ ان کے پاس نکل سکا نہ ان کے پاس نکل سکا، اور بات آگے بڑھتی ہی چلی گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک نیا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ حکم بنانے کے بارے میں نے آپ سے کہا ہے کہ عبداللہ ابن سبا کا جو گروہ تھا یہ لوگوں کو یہ باور کراتا تھا کہ خلافت کا مستحق صرف اور صرف اہل بیت سے ان کا تعلق ہونا چاہیے، دوسرا خلیفہ نہیں ہو سکتا. تو یہ جتنے بھی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروپ میں، بصری، کوفی اور عراقی، یہ سب کے سب جو ہے وظیف تھے کہ خلافت اہل بیت کا حق ہے، دوسرا اس کے اوپر نہیں آ سکتا. اور اتنے ایکسٹریمسٹ، اتنے شدت پسند تھے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سخت کلامی کر رہے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضامند نہیں تھے، ان کی زبردستی کو ان کو بنایا گیا. بعد میں جب حکم بنا لیا گیا تو بہت سارے لوگ وہاں سے یہ کہہ کر نکل گئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا گناہ عظیم کیا ہے، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو گئے، نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. تو میدان چھوڑ کر کے بھاگے اور تقریباً 12,000 کی جمعیت کو اپنے ساتھ لے لیا. یہی عراق ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ مر مٹنے والے حکم کے معاملے میں کہ حالانکہ خلافت کیسے چنا جائے قرآن مجید نے اس کا کوئی طریقہ نہیں بتایا، یہ امت کے سوالین پہ چھوڑ دیا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیسے خلیفہ بنے، حضرت عمر فاروق کیسے خلیفہ بنے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیسے خلیفہ بنے. تو یہ امت کے سوالین پہ چھوڑ دیا. جمہوریت لوگ زیادہ جس کی طرف گئے اور وہی جو ہے خلیفہ بن گئے. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ خلافت کے معاملے میں انسان کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ خلیفہ بہل کے اہل بیت میں سے ہونا چاہیے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کے خلاف کر رہے ہیں کیونکہ فیصلہ انسانوں کے ہاتھ میں دے دیا. لہٰذا یہ خوارج کا گروہ جو وہاں سے نکلا ہے، ان کی نگاہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، امیر معاویہ نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے. لہذا یہ دونوں کے دونوں اب ائمۃ الضلال ہو گئے، نعوذ باللہ، گمراہی کے امام ہیں یہ.
امیر معاویہ کو بھی قتل کیا جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کیا جائے، دونوں رہنے کے قابل نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہو سکتا۔ ایک گروہ نکل کے یہاں سے نکل گیا جو خوارج کے نام سے جانا جاتا ہے، اب شیعہ اور سنی تھا، ایک نیا گروہ پیدا ہوا خوارج کے نام سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ سمجھاؤ خوارج، بہت کوشش کہ اس طرح مت کرو، آپس کے اتحاد کو مت توڑو، لیکن جس کو بھیجتے وہ لوگ قتل کر دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو بھیجتے اس کو شہید کر دیتے وہ۔ آخری میں جب بات نہیں بنی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو بحث ہوئی، ان کی بات کو بھی نہیں مانا۔ آخری میں مجبوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہروان کے مقام پہ جنگ کرنی پڑی۔ ان کے پاس بھی تقریباً 12,000 کی جمعیت تھی خوارج کے پاس، اور یہاں پہ خوارج کے تقریباً 1,000 لوگ مارے گئے اس جنگ کے اندر، جنگ صفین کے بعد۔ اس کے بعد کچھ لوگ جمع ہوئے، خوارج کا دم زور شور ٹوٹ گیا، ادھر ادھر لوگ منتشر ہو گئے، بکھر گئے، اور یہ 1000 مارے گئے۔ اس کے بعد اب جن لوگوں کے عزیز و اقربا جنگ نہروان میں مارے گئے تھے، ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس میں سے کچھ لوگوں نے میٹنگ کیا کہ جو ائمۃ الضلال ہیں، جس میں بڑے بڑے نام تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، امیر معاویہ کے، عمرو بن عاص کے، یہ تینوں سرکردہ لوگ ہیں، ان کو دھرتی سے صاف کر دیا جائے۔ یہی وہ خوارج جو کل تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ جمل میں شامل تھے، میدان صفین میں شامل تھے، اب جنگ نہروان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف میں لڑ رہے ہیں۔ جب جنگ نہروان میں شکست ہو گئی تو یہی ان کے چاہنے والے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی راستے سے ہٹانے کی سازش کرنے لگے۔ ایک شخص نے کہا، جس کا نام تھا عبداللہ بن ملجم، کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاف کر دوں گا راستے سے۔ دوسرے نے کہا برق بن عبداللہ تمیم، میں امیر معاویہ کو راستے سے صاف کر دوں گا۔ اور تیسرا عمر ابن بکر، عمر ابن بکر نے کہا کہ میں عمرو بن عاص کو، مصر کا جو گورنر ہے، اس کو راستے سے صاف کر دوں۔ میٹنگ پیدا ہوئی، میٹنگ ہوئی ایک جگہ پہ۔ عبداللہ بن ملجم نے کہا کہ میں کوفہ جاتا ہوں، کیونکہ علی کوفے میں ہے۔ برق بن عبداللہ تمیمی نے کہا کہ میں شام جاتا ہوں، دمشق کے اندر امیر معاویہ شام کے گورنر ہیں۔ اور عمرو بن بکر نے کہا کہ میں مصر جاتا ہوں، چونکہ عمرو بن عاص وہاں کے گورنر ہیں۔ اور تینوں کے تینوں ایک ہی دن، ایک ہی وقت میں ہم حملہ کریں گے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ دو دو تین تین ساتھی چن لیے اور نکل پڑے اپنے محاذ کے اوپر۔ وقت چنا گیا فجر کا، دن تھا جمعہ کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے سے ہٹانے کے لیے عبداللہ بن ملجم کوفہ پہنچتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد اپنے کچھ دوستوں سے مشورہ کرتا ہے، شبیب اور اس طرح کے اور کچھ دردان نامی لوگوں سے۔ دردان ایک اور شخص تھا جس کو ایک عورت نے دیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے۔ تو کوفہ میں پہنچنے کے بعد عبداللہ ابن ملجم کی نظر ایک خوبصورت عورت کے اوپر پڑتی ہے۔ بس یہ فریفتہ ہو گیا اس عورت کے اوپر اور نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اس عورت کے بھائی اور والد، یا شوہر بھائی اور جو ہے والد، دونوں کے دونوں جنگ نہروان میں مارے جا چکے تھے۔ جب عبداللہ بن ملجم نے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس عورت نے کہا کہ نکاح کا پیغام تو تم نے دیا ہے، مجھے منظور ہے، لیکن میری 3 شرائط ہیں۔
ایک شرط یہ ہے کہ محل کے اندر ایک غلام چاہیے، دوسری شرط یہ ہے کہ ایک باندی چاہیے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ علی کا سر چاہیے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگ لڑی تھی نہروان، اس میں اس کے باپ اور اس کا بھائی دونوں مر چکا تھا، تو باپ اور بھائی کے خون کا بدلہ لینا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی حضرت علی رضی اللہ اتنے بڑے شخصیت کو کیسے قتل کرو گے، کیسے شہید کرو گے؟ تو خوارج کے بعد لوگوں نے کہا کہ کیوں، انہوں نے نہروان کے اندر ہمارے عزیز و اقارب کا خون کیا ہے، قتل کیا ہے، ان کے قصاص کے طور پہ ہم علی کو بھی قتل کر دیں گے، جائز؟ ان لوگوں نے اس کو جائز بنا لیا اس طرح۔ عبداللہ بن ملجم نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے تمہاری ایک شرط، دو شرطوں کو شاید میں پورا نہ کر سکتا، میں غلام نہیں دے سکتا، میں باندی نہیں دے سکتا، لیکن علی کا سر دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، تم جو ہے خالی علی کا سر دے دو، میں تمہارے آفر کو قبول کرتی ہوں، تمہارے ساتھ میں نکاح کر لوں گی۔ اور اس عورت نے ایک آدمی کو بھی دیا، اس کو بھی ساتھ لے جاؤ، یہ تمہاری مدد کرے گا۔ چنانچہ عبداللہ بن ملجم فجر کی نماز میں آتا ہے، دروازے کے پاس اندھیرے میں چھپ جاتا ہے، اور تقریباً 40 دنوں سے وہ تلوار کو ذہن میں بھگو کر رکھا ہوا تھا۔ اچانک جو ہے تلوار سے حملہ کرتا ہے، آپ کی پیشانی کے اوپر تلوار لگتی ہے اور آپ گرتے ہیں نیچے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پکڑا جاتا ہے، اور تقریباً اس زخم کے تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے، جو بعض روایتوں میں تاریخ میں 17 رمضان ہے، اور بعضوں کے اندر 20 یا 21 رمضان کا ذکر جو ہے ملتا ہے کتابوں کے اندر۔ تو اس طریقے سے تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اور بعد میں قصاص کے طور پہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ عبداللہ بن ملجم کو قتل کر ڈالا، ختم کر ڈالا۔ اس کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ جس طرح اس نے مجھے قتل کیا ہے، اسی طرح تم بھی جو ہے اس کو قتل کر دینا، اس کے زیادہ اس کا مسئلہ نہیں کرنا، ہاتھ پاؤں اور آنکھ ناک وغیرہ مسئلہ زیادہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا، بلکہ انصاف کے ساتھ اس نے جس طرح مجھے قتل کیا ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا عبداللہ بن ملجم جہنم رسید ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر شام کے اندر بھی فجر میں حملہ ہوا، ان کو بھی زخم لگا، لیکن زخم گہرا نہیں لگا۔ برق بن عبداللہ تمیمی نے حملہ کیا لیکن وہ بچ گئے، لیکن برق بن عبداللہ تمیمی پکڑا گیا، اور تاریخ میں آتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے، اور کافی دنوں تک زندہ رہا، اور بعد میں جا کے پھر اس کو ختم کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اور بعض تاریخ میں آتا ہے کہ اس کو بھی قصاص کے طور پہ قتل کر دیا گیا، مطلب قصاص آپ تو زندہ تھے لیکن بیٹھ گئے، اس کو بھی قتل کر دیا گیا، بلکہ عبداللہ تمیمی بھی جہنم رسید ہوا۔ میں نے کہا تھا کہ ایجپٹ کے اندر عمرو بن بکر اس نے بھی حملہ کیا، لیکن اتفاق سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں اپنی بیماری کی وجہ سے تشریف نہیں لائے تھے، ان کی جگہ پہ دوسرے صاحب آئے تھے اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بچ گئے۔ اس طریقے سے عمرو بن بکر بھی پکڑا گیا اور اس کو بھی جہنم رسید کر دیا گیا، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک اور غمناک واقعہ ایک خارجی کے ہاتھوں سے ہوا، اور جو اور عظیم دو شخصیتیں تھیں حضرت امیر معاویہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ختم کرنے میں یہ لوگ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس طریقے سے جو ہے اب اس کے بعد جو معاملہ آتا ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اور آپ کی امامت کا آتا ہے، اور اس کے بعد پھر سے ایک مقابلہ حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں پیش آتا ہے، اور پھر کس طریقے سے صلح صفائی ہوتی ہے یہاں پہ، اور ایک لمبے زمانے تک جو ہے اسلام پھر سے متحد ہو جاتا ہے، اور اسلام کا جو ہے دام وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے علاقے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر میدان کربلا کا سانحہ پیش آتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس ٹاپک کے اوپر آئندہ جمعہ کے اندر بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے حبیب کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام عالم کے مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق کی فضا کو جو ہے عام اور
عام کر دے اور ہم سب کو مسجد تک آنے والا، اپنے احکام پر چلنے والا بنا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت اس باری نہیں سنت اس باری